نہیں رہے گا۔ ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اس وقت بھی موجود رہے گا انشاءاللہ۔ یعنی اللہ کل بھی زندہ تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے اور اللہ کل بھی زندہ رہے گا۔ حضرات، ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبیوں کے نبی، اماموں کے امام، رسولوں کے رسول، پیشواؤں کے پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا، سید الانبیاء، سید الرسل، سید کائنات، سید انسانیات، سید اخلاقیات، جناب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ، ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے۔ اس دنیا میں انسان کے لیے اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا فضل و کرم اور سب سے بڑا تحفہ جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے، سب سے پہلے وہ زندگی ہے۔ زندگی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ زندگی ہے تو باقی ساری انسان کے معاملات اور اس کے حساب کتاب چلتے ہیں، لیکن ساتھ ہی شرط یہ لگائی ہے کہ اس زندگی کو سجا کے، بنا کے گزارنا ہے۔ ایک چھوٹا سا فرق سمجھ لیں، زندگی گزرنی نہیں چاہیے، زندگی گزارنی چاہیے۔ زندگی گزرتی جانوروں کی ہے، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، پرواہ نہیں، کوئی غمی خوشی نہیں، کوئی طریقہ سلیقہ نہیں، کو آنے جانے کے آداب نہیں۔ لیکن ایک مسلمان کی زندگی ایسی نہیں ہوتی۔ مسلمان کی زندگی کا پل پل قیمتی ہے، مسلمان کی زندگی کا ہر پل قیمتی ہے۔ اس لیے مسلمان سے کہا گیا کہ اپنی زندگی سجا کے گزارنا، بنا کے گزارنا۔ اور کسی پنجابی والے نے کہا تھا، چنگی یا مندی گزر جانی آخر، بہتر ہے اس نو سجا کے گزارو، جے چاندے ہو گزرے چنگی حیاتی، انو نام اللہ دے لا کے گزارو۔ حالات یہی طریقہ ہے جس اللہ نے عطا کی ہے، اس کی رضا کے مطابق، جس اللہ کی نعمت ہے اس کے حکم کے مطابق، جس اللہ کا انعام ہے اس کے طریقے سلیقے کے مطابق اس زندگی کو گزارنا ہے، ورنہ یہ گزرتی تو جا رہی ہے۔ انسان آتے ہیں، جیتے ہیں، مکان بناتے ہیں، دکانیں چلاتے ہیں، نظام بناتے ہیں اور یہاں سے گزر جاتے ہیں، اور کوئی آج جڑیا، کوئی کل جڑیا، یہ دنیا مسافر خانہ، کوئی سمجھے تا اصلی قبر ٹھکانا۔ لیکن حضرات، دنیا کی کہانی کیا ہے؟ کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، یوں محفل سجی رہتی ہے، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ روز کی کہانی ہے، ہر گھر کی خبر ہے۔ کون سا شہر ایسا ہے جس نے اٹھتا جنازہ نہیں دیکھا؟ کون سی گلی ایسی ہے جہاں سے لوگ روتے نہیں گزرے؟ کون سا علاقہ ایسا ہے جس کی کسی کونے میں قبرستان کا نشان موجود نہیں ہے؟ یہ دنیا کا سلسلہ یہی ہے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زمین آسمان بنائے، دن رات بنائے، چمک دمک بنائی، آنا جانا بنایا، بادلوں کا آنا برسانا بنایا، زمین کی کوپلیں نکلی، یہ اناج غلہ اگلا، یہ انسانوں کا رزق بنا، یہ جانوروں کا رزق بنا، یہ سارا نظام جہان آباد کر دیا۔ دن اپنے وقت پہ لگایا،
رات اپنے وقت پہ لگائی 14 سیکنڈ کی روزانہ کی تبدیلی کے ساتھ کبھی کے دن بڑے ہو رہے ہیں، کبھی کی راتیں بڑی ہو رہی ہیں، سورج اپنے مدار میں ہے، چاند اپنے سرکل میں ہے، نہ سورج چاند سے لڑتا ہے نہ چاند سورج سے لڑتا ہے، ستارے اپنی جگہوں پر ہیں، آسمان اپنی جگہ پہ ہے، معمولی چیز یہ بالکل ہلکی سی چیز ہے، یہ نہیں رکتی، لیکن اتنا بڑا آسمان رکا پڑا ہے، ایک کنکر چھوٹا سا پانی میں پھینکو ڈوب جاتا ہے، یہ اتنی بڑی زمین جو ہے یہ نہیں ڈوبتی۔ حضرات ہزاروں سالوں سے، لاکھوں سالوں سے یہ نظام ہستی چل رہا ہے، تو پھر کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور وہی خدا ہے۔ اس خدا نے بتایا یہ نظام زندگی بنایا کیوں ہے، یہ موت اور زندگی کا نظام بنایا کیوں ہے۔ انسان آتے ہیں اور چھپ کر کے چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی بچپن میں انسان چلے جاتے ہیں کہ یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا تو ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا، کبھی عین دوپہر میں شام ہو جاتی ہے کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ کبھی جانے والے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کیا مزہ نزا کی تکلیفوں کا جب موت نہ آئے جوانی میں، اور کیا لطف جنازہ اٹھنے کا جب ہر گام پہ ماتم نہ ہو۔ حضرات یہ زندگی کا سورج صرف شام کو غروب نہیں ہوتا، یہ بیچ منجھدار میں ڈوب جاتا ہے، انسانوں کا آنا جانا لگا ہے، لیکن کیوں؟ کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، ایک امتحان ہے، ایک غرض ہے، ایک مقصد ہے۔ کبھی سوچئے تو صحیح، سیانا دانا بینا بندہ بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا۔ دیہات کے رہنے والے ہو، ایویں زمین گوڈی کر کے بیج لگاتے ہو، نہیں مقصد ہے۔ چھوٹا سا بچہ، چھوٹا سا قاعدہ اپنے ہاتھ میں تھامے ایویں سکول جا رہا ہے، نہیں کوئی مقصد ہے۔ بوڑھا بزرگ ہے، کمر جھکی ہے، پھر بھی کام پہ جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ بلا مقصد نہیں جا رہا، کوئی مقصد ہے۔ آپ اور میں بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتے۔ آسمان والے نے بغیر مقصد کے جہان بنا دیا؟ نہیں، کوئی مقصد ضرور ہے، اور مقصد یہی ہے انسان کو بھیجنے کا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ چنگے عمل کون کرتا ہے، ماڑے عمل کون کرتا ہے؟ رب کی کھا کے رب کا مذاق کون اڑاتا ہے؟ رب کی کھا کے اس اللہ کی بغاوت کون کرتا ہے؟ اس کی کھا کے اس کو بھول کون جاتا ہے؟ اور اس کی کھا کے اس کی گاتا کون ہے؟ اس کی مانتا کون ہے؟ اس کے سامنے جھکتا کون ہے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ عمل کرنے والا کون ہے؟ حضرات زندگی کا سب سے بڑا مقصد، نوجوان بیٹھے ہیں، بوڑھے بزرگ سن رہے ہیں، بچے تشریف فرما ہیں، عزت حیا والی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، آج کے بعد یاد رکھیے گا زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ بغیر مقصد کے، بغیر منزل کے، بغیر ٹارگٹ کے، بغیر نصب العین کے، بغیر کسی جگہ جانے کے، منزل کے، بے منزل مسافر کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ یہ پہلی بات ہے جو میں نے آپ سے عرض کی ہے، اور یہ کہا کہ زندگی سجا کے بنا کے گزارنی ہے، ایویں زندگی نہیں گزرنی گلی کے کونے پر، ایویں زندگی نہیں گزرنی گپے ہانکتے ہوئے، ایویں زندگی نہیں گزرنی لمبے لمبے پیکج لگا کے، ایویں زندگی نہیں گزرنی جہاں بیٹھے بیٹھے رہ گئے۔ مقصد ہے، کوئی اصول ہے، کوئی آنے کی وجہ ہے۔ آئیے نا آج کی اس مجلس میں جو استاد محترم حضرت قاری محمد تنویر قمر حافظہ اللہ تعالی، استاد الاساتذہ حمد تعین اللہ بطول حیاتی، اللہ صحت والی، ایمان والی، خوشیوں والی، برکتوں والی، عزتوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی مجلس میں آپ سے یہ ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ 5 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش یہ ہے، ملاقات پھر پتہ نہیں کب ہو، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ میری 5 باتیں اپنی 5 انگلیوں پہ یاد کر کے لے جائیں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب رہا تو میں آپ سے عرض کروں گا
زندگی کو بہترین بنانے کے 5 اصول اپنے پلے باندھ لیجئے۔ پہلا اصول، اپنا دماغ، اپنی سوچ، اپنی فکر یہ درست کر لو۔ سوچ اچھی، جہان اچھا، خیال اچھے کرو، نیتیں اچھی کرو، باقی سارے معاملے اس کے اندر آتے ہیں۔ اپنی سوچ بہتر کرو۔ نمبر 2، اپنی آنکھ پاک کرو۔ پہلا اصول سوچ پاک کرو، دوسرا اصول آنکھ پاک کرو، تیسرا اصول زبان پاک کرو، چوتھا اصول دل پاک کرو، اور 5واں اصول یہ ہے کہ اپنا کردار پاک کرو۔ حضرات یہ 5 باتیں میں نے تھوڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ مجھے امید ہے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی مجھے بھی سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری بات اس چیز کی ہے کہ آپ کی سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ اچھی سوچ والوں کو میرا رب بڑے بھاگ لگاتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیہات کا ایک آدمی آیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کائنات کے امام نے دین کی بنیادی باتیں سمجھائی، مسند احمد کی روایت ہے۔ جانے لگا نا تو ایک بات کہہ کے گیا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر یہ جو کام آپ نے کہے ہیں، نماز روزہ، یہ تو کرنے ہیں انشاءاللہ، یہ تو فرض ہے، لیکن میری ایک خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر اگر کبھی کافروں سے لڑائی ہو نا، دشمن سے ہاتھ پڑے نا، تو اللہ کے پیغمبر مجھے لازمی یاد کرنا۔ یہ جو دیہات کے بندے ہوتے نا، آپ کی توجہ میری طرف رہے گی، یہ لڑائی شڑائی میں بڑے تیز ہوتے ہیں نا، تو سیدھے ماشاءاللہ نہیں ہو گے، نہ کدی لڑے، نہ پتا کہ لڑائی کی چیز ہوں ہے۔ راجپوتاں نوں کی پتا ہے لڑائی تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ خیر نال جی اسی راجپوت سانو کی پتا لڑائی کی ہوں ہے۔ ماشاءاللہ تہاڈا واس چلے تے اپنے سائے نال لڑ پو، لڑائی کرنی ہے نا۔ دیہاتی آدمی تھا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر لڑائی شڑائی کا پروگرام بنے نا، مجھے لازمی بلانا۔ کائنات کے امام نے غزوے کا موقع آیا، اس صحابی کو بلا کے بھیجا۔ صحابی آیا، لڑائی ہوئی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے عزت اور فتح عطا کر دی، مال غنیمت ملا۔ مال غنیمت کا پتہ ہے نا، اگر کوئی مسلمان اور کافر کی لڑائی ہو، جو مال مسلمانوں کو کافروں کا ملے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت ملا، کائنات کے امام تقسیم کر رہے ہیں، اور مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، مجاہدین میں تقسیم کر رہے ہیں۔ کائنات کے امام نے یاد رکھا، فرمایا وہ ایک دیہات کا صحابی آیا تھا، وہ بھی بڑا لڑا ہے، اس کو بلاؤ۔ بلایا تو کائنات کے امام فرماتے ہیں میرے صحابی یہ مال غنیمت ہے، یہ تیرا حصہ لے جا۔ وہ صحابی سوال کرتا ہے دیہات کا، اللہ کے پیغمبر ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ مال غنیمت ہے، تیرا حصہ لے جا۔ اس نے نا اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، کہا بل لعنقیہ، اللہ کے پیغمبر میں مال کے لیے نہیں لڑا، میری سوچ یہ تھی میں اللہ کے دین کے لیے لڑوں اور اپنی گردن کٹوانے کے لیے لڑا، میری تو سوچ یہ تھی۔ کائنات کے امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلا گیا۔ پھر ایک لڑائی کی باری آئی، پھر بلایا، پھر لڑا، پھر شہید ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، صحابی رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر اس کی لاش مبارک کے پاس کھڑے، وہ شہید ہو گیا ہے، اور کائنات کے امام نے ایک جملہ بولا، فرمایا میرے صحابی اللہ نے تجھے شہادت اسی وجہ سے عطا کی ہے کہ تیری سوچ یہ تھی کہ تو نے اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے۔ اور لوگوں، اچھی سوچ والوں کو اچھی موت ملتی ہے، اچھی زندگی ملتی ہے، اچھا بدلہ ملتا ہے، اچھے انعامات ملتے ہیں۔ سوچ اچھی کریے،
ساری زندگی اس کے گرد گھومتی ہے۔ ایویں ہی اللہ نے 1,24,000 پیغمبر جو بھیجا ہے، پوچھیے علماء کرام سے، ہر نبی نے آ کے لوگوں کی سوچ پر کام کیا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے کسی کی سوچ بدلنا۔ سوچ بدلے تو بندہ بدلے، اور سوچ بدلے تو معاشرہ بدلے۔ سوچ ہی بدلی تھی نا، گناہ کر کے نعرے لگانے والے آج گناہ کر کے شرمندہ بیٹھے ہیں۔ طہیر نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر پاک کر دیجئے۔ اور ایسی سوچ بدلی، کائنات کے امام فرماتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ خاتون جس کو زنا کی سزا دی، اس کا خون کا چھینٹا خالد کے جسم پہ پڑا، خالد بن ولید نے نفرت سے پیچھے کیا، کہا خالد نہ نفرت کر، اس کی سوچ اتنی پاک ہو گئی تھی، اس نے اتنی پکی توبہ کر لی تھی، اگر سارے مدینے میں تقسیم کر دی جائے تو اللہ سارے مدینے کو معاف کر دے گا۔ سوچ بدلی، انداز بدلے، رویہ بدلا، طریقہ بدلا، زندگی بدلی۔ حضرات، زندگی کو بہترین کرنے کا پہلا اصول یہ ہے، اپنی سوچ ٹھیک کر لو، اپنی نیتیں ٹھیک کر لو، اپنے دماغ کا قبلہ درست کریے۔ اچھی سوچ والوں کو، اچھی نیتوں والوں کو میرا رب بڑے بھاگ لگاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے امام کے بڑے مشہور صحابی ہیں، جلیل القدر، اور یاد ہے نا انہی کے بارے میں کہا تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی میں نے ایسے ہی پوچھ لیا، آسمان ستاروں سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا، پوچھا اللہ کے پیغمبر آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ کہا عائشہ میری امت کا ایک شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے برابر ہیں ستاروں کے۔ کہا کون؟ کہا وہ حضرت فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں جب یہ بات کرتا ہوں تو میں اپنے عزیز دوستوں کو بتاتا ہوں، آسمان کے ستارے نہ آج سے پہلے گنے گئے، نہ آج کسی کی مجال ہے کہ گن لے، اور نہ آج کے بعد قیامت تک کوئی آسمان کے ستاروں کا شمار کر سکے گا۔ معنی کیا بنا حدیث کا؟ حدیث کا معنی یہ بنا اور سارا جہان شمار کرنے پہ لگ جائے، فاروق اعظم کی نیکیوں کو شمار نہیں کر سکتا، یہ معنی ہے۔ حضرات، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ دعا میں دو چیزیں مانگی اور دونوں ہی کمال کی مانگی۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں صحابہ کے جیسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ان کی سوچ کو سلام اور سلوٹ ہے۔ کہا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ نا 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 نا، آپ کو نہیں سمجھ آئی، اگر عربی سے تعلق ہوتا تو سمجھ آتی۔ دو چیزیں مانگی، دونوں کمال کی مانگی۔ اللہ سے محبت کی انتہا یہ ہے کہ اللہ تیرے راستے میں شہادت کی موت چاہیے، اور نبی سے محبت کی انتہا یہ ہے اللہ موت بھی آئے تو تیرے نبی کے شہر میں آئے۔ کئی بندے نا نمازیوں میں بڑے سیانے ہوتے ہیں، علماء کرام کو بھی تھوڑے تھوڑے لقمے دیتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں۔ اس دور کا بھی تھا ایک، اس نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا امیر المومنین دعا تو اچھی ہے لیکن پوری نہیں ہونی، پوری ہونا مشکل ہے۔ کیوں؟ کہا شہادت لینی ہے تو مدینے سے باہر جانا پڑے گا، اور نبی کا شہر ہے تو اس میں لڑائی کہاں، یہاں شہادت کیسے؟ دو مچوں ایک ہی چیز ملنی ہے، جڑی مرضی لے لو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پتہ نہیں سوچ کہاں پہ تھی، ساری زندگی مانگتے رہے۔ ہزار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ گننا۔ یاد رکھنا فاروق اعظم نے دو چیزیں مانگی، سوچ اچھی، نیت اچھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر دنیا کی تاریخ نے دیکھا اور لکھنے والے کے قلم نے لکھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا، اللہ نے شہر بھی نبی کا دیا، اللہ نے موت بھی شہادت کی دی، اللہ نے مسجد بھی نبی کی دی، اللہ نے مصلی بھی نبی کا دیا، اللہ نے نماز بھی نبی کی دی، اور ہاں شہید ہونے کے بعد اللہ نے ساتھ قبر میں بھی نبی کا دیا۔ اور یہاں پہ بس نہیں ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں قیامت دہاڑا ہوگا، میری قبر کو سب سے پہلے کھولا جائے گا، میں نکلوں گا
اور میرے بعد سیدنا صدیق اکبر آئیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، میں میدان محشر میں چلوں گا۔ فرمایا پھر فاروق اعظم نکلیں گے، میرے بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا، اور ہم دونوں تینوں اکٹھے اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ نے قیامت کے دن ساتھ بھی نبی کا دیا، اور لوگوں اللہ نے جنت بھی نبی کے ساتھ دیا۔ کتنی چیزیں مانگی؟ 2۔ اللہ نے کتنی دی؟ شہادت بھی ملی، شہر بھی ملا، مسجد بھی ملی، مصلی بھی ملا، نماز بھی ملی، قبر میں ساتھ بھی ملا، حشر میں ساتھ بھی ملا، اور جنت میں ساتھ بھی ملا۔ اچھی سوچ والوں کو، اچھی نیت والوں کو میرا رب ایسے ہی نوازتا ہے۔ مانگی 2 چیزیں ہیں، اللہ نے 8 چیزیں عطا کر دی ہیں۔ تو حضرات اپنی سوچ اچھی کیجئے، سوچ بڑی رکھیے۔ یہ معمولی معمولی باتوں پہ لڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رسنا، یہ مردوں کا کام ہے، یہ مردوں کا کام نہیں ہے۔ اس سے رس جاؤ، اس سے رس جاؤ، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان رب سے جڑا، رب بھی بڑا، اس کی ذات بھی بڑی، اس کی کائنات بھی بڑی، تو رب سے جڑنے والے کی سوچ بھی بڑی ہونی چاہیے۔ ایک کام دی گل دساں جو یاد رہے تا، کہتے ہیں چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موچ، اے دونوں چیزاں انسان نو ٹرن نہیں دیندیاں۔ چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موچ، یہ دونوں چیزیں انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ لہذا پہلا پیغام، زندگی صاف کرنی ہے، بہترین کرنی ہے تو سوچ اچھی رکھو۔ حضرات دوسرا پیغام کیا ہے؟ وہ یہ کہ اپنی آنکھ، اپنی نظر کو پاک کر لو، اتنا پاک کر لو کہ مدینے کی گلی ہے، رات کا اندھیرا اور سناٹا ہے، اور گناہ کی دعوت ہے، اور کہنے والی نے پرانا زمانہ یاد کروایا اور کہا رک جاؤ، رکتے کیوں نہیں ہو؟ پہلے تو بڑی ملاقاتیں تھی، پہلے تو بڑی محبتیں تھی، آج تیرے قدم نہیں رک رہے، ماجرا کیا ہے؟ حالانکہ تیرے میرے درمیان رکاوٹ بھی کوئی نہیں، اور وہ شیطان کی سب سے بڑی تسلی کہ تجھے مجھے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ گناہ کی دعوت دینے والی کہتی ہے نوجوانوں، گناہ تلاش کرنے والوں، گناہ کے پیچھے ہلکان ہونے والوں، اپنی عزتوں کو رول دینے والوں، اپنی عزتوں کو گلی کا کخ بنانے والوں، اور اپنی مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردوں کو تار تار کرنے والوں، اگر نبی کا کلمہ پڑا ہے، اگر لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑا ہے تو آئیے سنیے پھر نظریں کیسی پاک ہو جاتی ہیں۔ کہا تجھے مجھے روکنے والا کوئی نہیں، ٹھہر جا، ایک آواز، دوسری آواز، تیسری آواز، رک جا، رکتا کیوں نہیں؟ جانے والا نہیں رکا، ایک جواب دیا، کہا تو کہتی ہے تیرے میرے درمیان رکاوٹ کوئی نہیں، سن رکاوٹ کون سی ہے؟ الاسلام حال بینی و بینک، تیرے اور میرے درمیان اسلام سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا ہے۔ نظر پاک کرو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، نماز کا وقت ہے، امیر المومنین مسجد میں موجود ہے، ایک نوجوان آتا ہے، آتے ہی امیر المومنین سے ایک فتویٰ پوچھتا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے۔ امیر المومنین اس نوجوان کے بارے میں کیا خیال ہے جو گھر سے وضو کر کے نکلے، راستے میں گلی میں کسی کا دروازہ کھلا ملے اور اچانک اس کی نظر کسی غیر محرم پہ پڑے؟ امیر المومنین اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ بات کرنے کے بعد وہ نوجوان بے ہوش ہو کے گر گیا۔ حالانکہ غلطی اس کی نہیں تھی، دروازہ کسی کا خود کھلا ہے تو گزرنے والے کا کیا گناہ ہے؟ اچانک نظر پڑی ہے، ارادتاً دیکھا بھی نہیں، لیکن پھر بھی گھبرایا ہوا، مسئلہ پوچھا، بے ہوش ہو کے گر گیا، حالت زیادہ خراب ہوئی، کہا اس کو گھر تک چھوڑاؤ، نماز پڑھائی، نماز کے بعد گھر میں عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس پاک باس نوجوان کی عیادت کے لیے کہ جس کی غلطی سے نظر کسی غیر محرم پر پڑی تھی۔
اور وہ گھبرایا ہوا، اتنا گھبرایا، اللہ کا خوف اتنا طاری ہوا کہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جانے پہ پتا چلا کہ وہ تو فوت ہو چکا ہے، اسی حالت میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ امیر المومنین اس کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہاں آج قرآن کی آیت سمجھ آئی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا وہ بچ گیا۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو ڈر گیا سو مر گیا، نہیں میرے بھائی، اللہ کا اصول ہے جو ڈر گیا سو بچ گیا۔ کہا تیرے لیے اللہ نے 2 جنتوں کا انتظام کیا ہوا ہے۔ کبھی سوچے جس آنکھ سے قرآن پڑھتے ہو وہ آنکھ کہاں کہاں جاتی ہے، اور جس ہاتھ سے قرآن پکڑتے ہو وہ ہاتھ کہاں کہاں جاتا ہے۔ کبھی سوچے جن قدموں سے آ کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہو وہ قدم کہاں کہاں جاتے ہیں۔ کبھی غور کیا، کبھی رب کی حیا آئی، میرا رب آواز دے کے کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدری ہی، اور تو نے تو اپنے باپ جتنی بھی میری قدر نہیں کی۔ تیرا باپ دیکھتا ہو تو تو حیا کر جاتا ہے، لیکن میں رب دیکھ رہا ہوں تو نے حیا نہیں کی، اور تو نے تو اپنی ماں جتنی میری حیا نہیں کی۔ ماں دیکھتی ہو تو پھر بھی بچہ تھوڑا سا سنبھل جاتا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں لیکن اس کے بعد تو پھر بھی نہیں سنبھلا۔ حضرات اپنی نظر کو پاک کیجئے، پاک نظروں کو سلام ہے، جھکی نظروں کو سلام ہے۔ وہ جنہوں نے نظریں پاک کی نا، جنہوں نے نگاہیں بلند کر لی، اللہ نے دنیا میں بھی بھاگ لگائے، ساری دنیا کو چھوڑ کے، ساری دنیا کی خوبصورتی سے منہ موڑ کے، جنہوں نے ایک رب کی خوبصورتی پہ نظر لگائی، میرے مالک نے دنیا میں بھی عزتیں عطا کی، اور آخرت میں بھی میرا رب جو ہے ان کو عزتوں اور برکتوں سے نوازتا چلا جائے گا۔ بہترین زندگی، خوبصورت زندگی، میرے رب کی مرضی کی زندگی۔ دوسرا اصول بتا رہا ہوں، اپنی آنکھ کو پاک کیجئے گا، اور فرمایا 2 آنکھوں پہ اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ ایک آنکھ وہ ہے جو کبھی رات کو جاگ جائے، اللہ مجھے آپ کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیا کرو مولا ہمیں تہجد کی لذت نصیب فرما، کاش کہ یہ لذت آپ کو اور مجھے لگ جائے۔ کبھی رات کو تہجد کے وقت اٹھ جاؤ، اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں جس رات اپنے رب کے لیے آپ جاگ گئے، اللہ کی قسمت قسم آپ نہیں جاگیں گے، آپ کی قسمت جاگ جائے گی۔ کبھی جاگیے تو صحیح، اور مصلی پہ بیٹھ کے کہنا یا الہی اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر یہاں سے بھی خالی لوٹ جاؤں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ پھر اپنے رب سے کہنا ہم نے عشیاں سے کنارہ نہ کیا، تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم میں جانے کی تدبیریں بہت، لیکن اللہ تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ایک وہ آنکھ جو میرے رب کے خوف سے روتی ہے کہ حالات کی قبروں پہ کتبے بھی پڑھا کر، یہ عجب مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کر، اور ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ ایک وہ آنکھ جو میرے رب کے خوف سے روتی ہے، اور وہ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑتی ہے۔ آ رب سے سودا کر، اپنی ایک آنکھ کی حفاظت کر، اس آنکھ کے بدلے میں میرا رب تجھے اس دنیا جہان سے کئی گنا بڑی جنتیں عطا فرما دے گا۔ اپنی نظر کو پاک کیجئے۔ حضرات تیسری چیز، زبان پاک کرو۔ صبح سے شام، شام سے صبح۔ سائنس کہتی ہے انسان اوسطاً 10,000 الفاظ بولتا ہے۔ کبھی سوچا بیٹھ کے آج کے 10,000 الفاظ میں اللہ کے الفاظ کتنے تھے، درد کے الفاظ کتنے تھے، اصلاح کے الفاظ کتنے تھے، خیر کی باتیں کتنی تھیں،
جوڑنے کی باتیں کتنی تھی، جہاں بیٹھو توڑو، جہاں بیٹھو نفرت، جہاں بیٹھو بھول نہیں، کانٹے برسا رہا ہے، اس کی زبان ہے اور آگ اگل رہی ہے، یہ آگ لگا رہا ہے، اس لیے تو نہیں عطا کی تھی۔ زبان میں تو اس نے ہڈی بھی نہیں رکھی، اس میں سختی نہیں پسند اس کو، زبان تو اس نے باندھ کے رکھی ہے، یہ دراز ہو جائے اس کو پسند نہیں، زبان پہ اس نے 32 پہرے دار بٹھائے ہیں، اس کی حفاظت کرنا، حفاظت، اور زبان کے اوپر ہونٹوں کا شٹر لگایا ہے، یہ بند رہے تو ٹھیک ہے، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور پتہ ہے کون معاذ ہے؟ یہ نوجوانوں کے لیے کہنے لگا ہوں جن کی کرکٹ ختم نہیں ہوتی، جن کے پیکج ختم نہیں ہوتے، جن کی ابھی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی، کہتے ہیں تیری عمر ہی کیا ہے، اور کرما والی ماں بھی کہتی ہے پتر کوئی گل نہیں، اجے تیرے کھیڈن دے دن نے، اور نہ میرے بھائی معاذ بن جبل 17 سال کا نوجوان ہے، اور کائنات کے امام نے یمن پورے کا گورنر، پورے ایک ملک کا گورنر بنا دیا۔ یہ بات بڑی نہیں ہے، اس سے اگلی بات اس سے بڑی ہے، معاذ وہاں پہ چند سال گزارتا ہے، معاذ کی زندگی کو دیکھ کے، معاذ کے کردار کو دیکھ کے، معاذ کی سیرت کو دیکھ کے سارے کا سارا یمن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کائنات کے امام کے پاس بیٹھا تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مجھے دین کی بنیادی 12 باتیں سمجھائیں، بنیادی، کہا توحید، رسالت، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، 6 ہو گئے۔ پھر اللہ کی وحدانیت اور رسول کریم کی رسالت کی گواہی، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد، یہ 12 چیزیں ہو گئی۔ سارے کے سارے دین کو 12 چیزوں کے اندر بند کر کے سمجھا دیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ساری باتیں بڑے دھیان سے سن رہا تھا، اچانک کائنات کے امام نے ایک عجیب بات کہی، کہا معاذ یہ سارا دین جو ابھی میں نے تیرے سامنے رکھا ہے، الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، اس سارے کے سارے دین کا نچوڑ ایک بات میں بتاؤں؟ 12 باتوں کی ایک بات، 100 باتوں کی ایک بات، سارے دین کا نچوڑ، خلاصہ، پورے کا پورا دین ایک جملے میں بتاؤں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں اللہ کے پیغمبر، بتائیے، فرمائیے۔ کہا املک علیک لسانک، معاذ اپنی زبان کنٹرول میں رکھنا، سارا دین اس کے اندر ہے۔ کسی کو گالی، کسی کی چغلی، کسی پہ الزام، کسی کی کردار کشی، کسی کے بارے میں بد کلامی، یہ زبان کی کمائی ہے۔ کبھی سوچا اس کا حساب دینا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے امام سے پوچھا تھا اللہ کے پیغمبر یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں، روزانہ گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، بولتے ہیں، اللہ کے پیغمبر آئینہ لمؤاخذون بما نتکلم بہ الناس، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جو لوگوں سے باتیں کرتے ہیں اس کا بھی قیامت کے دن حساب ہوگا، اس کا مواخذہ ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بتائی، کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، عزیز سننے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سارا دن ہم ٹر 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 بولتے رہتے ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے اللہ کی تحریر میں،
اس زندگی کی ڈاکومنٹری میں، یہ قیامت کے پردہ اسکرین پر سب آڈیو بھی چلے گا، ویڈیو بھی چلے گا، اور اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نہ میرے صحابی، صرف حساب ہی نہیں دینا بلکہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف اپنی زبان کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ حضرات اپنی زبان پاک کیجئے۔ زبان سے ہم ایک طرفہ کام لیتے ہیں، کوئی چیز کھانی ہو، کوئی چیز پینی ہو، زبان ٹیسٹ کر کے ذائقہ لے کے بتاتی ہے کہ کھانی ہے کہ نہیں کھانی۔ یہی کرتے ہیں نا، چیز کڑوی ہے چھوڑ دو، نمک مرچ زیادہ ہے چھوڑ دو، گرم ہے چھوڑ دو، یہ زبان بتاتی ہے نا۔ حضرات یہ یک طرفہ کام ہے۔ کبھی اندر سے باہر آنے والے الفاظ کے بارے میں بھی سوچا کرو، کڑوے تو نہیں، زہریلے تو نہیں، گرم تو نہیں، جلا تو نہیں دیں گے، آگ تو نہیں لگا دیں گے، نقصان تو نہیں کریں گے، معاشرہ خراب تو نہیں کریں گے، کسی کی کردار کشی تو نہیں کریں گے، کسی کے دل کو چیر کے تو نہیں گزریں گے۔ کبھی یہ سوچا ہے؟ سیانے لوگ کہتے ہیں گفتگو ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ یا تو کسی کے دل میں اتر جاتے ہیں یا پھر کسی کے دل سے اتر جاتے ہیں۔ حضرات اپنی زبان کو پاک کیجئے۔ اگر اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانا ہے، میرے رب کی نعمت کو میرے رب کی عطا کے مطابق بنانا ہے، پھر اپنی زبانوں کو پاک کیجئے۔ اور میں تھوڑا سا پوچھ سکتا ہوں کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3۔ نمبر 1 سوچ پاک کرو، نمبر 2 آنکھ پاک کرو، نظر پاک کرو، نمبر 3 زبان پاک کرو، گفتگو پاک کرو۔ 3 باتیں ہوگی، 2 بات باقی ہیں، جلدی سے سمیٹتا ہوں۔ اور چوتھی بات بتائی تھی اپنا دل پاک کرو، جو سارے جسم کا مرکز ہے، سینٹرل پوائنٹ ہے، مرکزی نقطہ ہے، اور جس کے خراب ہونے سے ساری زندگی برباد ہوتی ہے، روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی۔ دل خراب زندگی برباد۔ آج کا ڈاکٹر تو آج بتاتا ہے نا، کائنات کے سب سے بڑے حکیم اور دانا انسان نے آج سے 1400 سال 1450 سال پہلے بتایا تھا، الا انھا نسخہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ اور لوگوں، جسم کا ایک ٹکڑا ایسا ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر خراب ہو جائے تو جسم برباد ہو جاتا ہے۔ حضرات یہ حدیث کا معنی جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ اگر دل جسمانی طور پہ مرے تو جسم برباد، اور اگر روحانی طور پہ مرے تو روح برباد ہو جاتی ہے۔ اور جسم کی بربادی کا تو ازالہ ہو سکتا ہے، معمولی سی زندگی ہے، کسی نہ کسی طریقے تو ختم ہونی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر روح برباد ہو گئی اس کا ازالہ کوئی نہیں ہے۔ ایویں ہی میرے رب نے قرآن مجید میں تقریباً 1 درجن کے قریب قسمیں کھا کے، 1 درجن کے قریب قسمیں کھا کے میرے رب نے یہ بات کہی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها قد افلح من زکاها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ کہا سورج اور سورج کی چمک کی قسم، چاند اور چاند کی دمک کی قسم، آسمان اور آسمان کی بلندیوں کی قسم، زمین اور زمین کی وسعتوں کی قسم، دن اور دن کے اجالوں کی قسم، رات اور رات کے سناٹوں کی قسم۔ ہاں انسان، مجھے تیرے نفس اور نفس کی کمائی کی قسم، کامیاب ہے، کامیاب ہے، کامیاب ہے وہ کہ جس کا دل صاف ہو گیا، اور ناکام ہے، نامراد ہے، برباد ہے جس کا دل برباد ہو گیا۔ ایویں ہی تو بابا جی بلے شاہ نے قصور والے نے نہیں کہا تھا، سادہ سی بات سمجھائی تھی، کہا مسجد دی نہ مندر دی، گلے ساری اندر دی۔ وہ دل تو صاف کرو نا، 10 منزلہ بھی مسجد بنا دو،
برقی کمکمے لگا دو، کوئی فائدہ نہیں اگر اندر روشنی نہیں ہے تو، اگر دل صاف نہیں ہے۔ چونکہ میرا رب نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، یا تمہارے اعمال دیکھتا ہے، یا پھر تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن اللہ ينظر الى اعمالکم وقلوبکم۔ اس کی نظر آپ کے دل پر ہے، جس دل پہ میرے رب کی نظر ہے اس کو تو پاک کرنا۔ دل صاف نہیں، اندر پاک نہیں، برباد ہو گیا۔ کہا میدان جہاد میں جائے، دشمن سے لڑے، زخم کھائے، گھر بار چھوڑے، کاروبار چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، دو سجن یار چھوڑے، علاقہ قبیلہ چھوڑے، دنیا کی شیرینی چھوڑے، مٹھاس چھوڑے، حلاوت و طراوت چھوڑے، جوانیوں کے قصے چھوڑے، خواہشات چھوڑے، معاملات چھوڑے، اپنے مطالبات چھوڑے، جا کے میدان جہاد میں شہید ہو گیا۔ اگر دل صاف نہیں ہے تو اس کی شہادت کا بھی ایک دمڑی مول نہیں ہے۔ دل تو پاک کیے ہی نہیں، اندر اور باہر اور۔ یہ کون سا مسلمان ہے؟ یہ دوغلے مسلمان میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ دلوں کی صفائی چاہیے، صفائی۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ دل پاک ہو گیا، زندگی پاک ہو گئی۔ حضرات یہ بہت بڑا اصول ہے، چوتھا اصول جو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہے، اور آخری اصول جو آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا وہ ہے کہ کردار پاک کرو، بدلیے، اپنا آپ بدلیے، زندگی کا انداز بدلیے، جینے کے طریقے بدلیے، رہنے کے سلیقے بدلیے، ادب و آداب بدلیے، اپنی خواہشات بدلیے، اپنی زندگی کو مقصد دیجئے، اپنی زندگی کو لائن نصب العین دیجئے، اپنی زندگی کی ایک ڈائریکشن بنائیے، زندگی بدل دو، اور ایسے بدل دو جیسے کائنات کے امام کے صحابہ نے بدلی تھی، اور پھر بدل گئے تھے، زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بدلے تھے، کردار سے بدلے تھے۔ وہ اقبال کے اپدیشک کی طرح صرف من باتوں میں منہ لینے والے نہیں تھے، وہ کردار کے بھی غازی تھے، گفتار کے بھی غازی تھے۔ وہ ایسے نہیں تھے کہ صرف الفاظ اور لب سروس سے کام لیا، بلکہ انہوں نے کردار بدل کے دکھایا، اور بدلے تو پورا بدلے، اور اتنا بدلے کہ پھر پلٹ کے دیکھا بھی نہیں، پھر سب کچھ مانگ لیا ہے تجھے خدا سے مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ اس دعا کے بعد۔ پھر کائنات کے امام کی صحبت میں آئے، آپ کی مجلس میں بیٹھے، آپ کی زندگی کو دیکھا، آپ کے نام لگایا، اور سارا جہان بھول گئے۔ پھر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا نا، زید پلٹ جا، اپنی زندگی میں آزاد ہے تو، جا جا چلا جا، ماں باپ رشتہ دار تیرے علاقے قبیلے کے لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اور کیا کہا تھا زید نے؟ کہا واللہ لا اختار علیک احدا بعدک، کائنات کے امام جب سے آپ کے ساتھ جڑے ہیں ساری دنیا بھول گئی ہے، اب کس کی ضرورت باقی ہے؟ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، صوبان تو آزاد ہے، جا چلا جا اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں۔ صوبان نے جانے سے انکار کیا تو کائنات کے امام نے دنیا کا بہت بڑا انعام دیا، کہا لوگوں آج کے بعد قیامت تک جب میرے اہل بیت کے نام لکھنا، انہی میرے اہل بیت میں صوبان کا بھی نام لکھنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ صوبانو من اہل بیتی۔ آج کے بعد کائنات کی سب سے بڑی زبان ارشاد فرما رہی ہے، صوبان بیگانہ نہیں رہا، صوبان دور کا نہیں رہا، صوبان کسی اور علاقے قبیلے کا نہیں رہا، بلکہ صوبان من اہل بیتی، جو سب چھوڑ آیا ہے وہ مجھ سے جڑ گیا ہے، اس صوبان کو پھر میں نے سینے سے لگایا، وہ میرے اہل بیت میں شمار کیا جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات میں اپنی گفتگو کے بالکل آخری حصہ میں ہوں۔ پھر ان کی زندگیاں بدلی، کردار بدلے،
اور کیا انعام ملا؟ میرے مالک نے دنیا میں بھی عزتیں عطا کی اور آخرت میں بھی عزتیں عطا کی. کسے؟ کہ جس نے اپنا کردار بدلا تھا، جو سب کو چھوڑ کے ایک لڑ لگ گیا تھا، اس نے اپنی زندگی کو پاکیزہ کیا تھا. پھر سنا نا، وہ چلتا زمین پر تھا اور اس کے قدموں کی آواز آسمان پہ تھی، اللہ کی جنتوں میں تھی. یہ بڑی بات ہے. لیکن دنیا نے نظارہ دیکھا، مکہ فتح ہوتا ہے، کائنات کے امام موجود ہیں. اس امت کا بہترین انسان نہیں بلکہ سارے نبیوں کی 1,24,000 امتوں میں سب سے بہترین انسان سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو سیدنا فاروق اعظم ہوتے. وہ بھی کھڑے ہیں اور عثمان ذی النورین بھی کھڑے ہیں کہ جن کا نام لے کے 28 مرتبہ کہا تھا عثمان فی الجنہ. اور ایک جملہ سیدنا عثمان غنی کے بارے میں ایسا کہا جو اس پوری کائنات میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں کہا. کہا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو مرضی کرتا رہے، اللہ نے تیرے کھاتے میں جنت کو واجب کر دیا ہے. وہ علی المرتضیٰ جس کو اپنا بھائی کہا وہ بھی موجود ہے. وہ جس نے کہا تھا میدان جہاد میں جاتے ہمارا جسم نہیں لڑتا، ہمارے ہتھیار نہیں لڑتے، ہمارے ایمان کی طاقتیں لڑتی ہیں. یہ سارے صحابہ موجود ہیں، 10,000 سے زیادہ صحابہ ہیں. لیکن کائنات کے امام نے کہا بلال کہاں ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آگے بڑھے، کہا بلال آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا، آج دنیا کے سامنے ثابت کر دے کہ بالآخر جو کامیابی ہے وہ اللہ کی توحید والوں کو ملتی ہے. مارے کھانا بڑی بات نہیں ہے، جسم زخمی کروانا روز ہوتے ہیں، دنیا کے جھگڑوں میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ توحید والا تھا، اس نے کردار بدلا تھا. اور اعلان کہا تھا کہ بتوں کے شہر میں خدا کا نام لکھ دیں گے، جہاں جہاں لکھا ہے کفر وہاں وہاں اسلام لکھ دیں گے. اور اگر وہ مسل ڈالیں گے صلح کے پھول، پھول کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دیں گے. پھر بلال نے یہ کر کے دکھایا تھا. دنیا میں بھی عزتیں. اور آج مکہ فتح ہوا نا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے. عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے، بلال کو بھی نہیں پتا. کہا یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا دیکھ کے کہا کوئی تلوار ایسی ایجاد نہیں ہوئی، نعوذ باللہ، چونکہ ان کو پتا نہیں تھا جو اس ظالم کا سر قتل کر سکے، ختم کر سکے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، ناراض ہوئے. کائنات کے امام سامنے یہ واقعہ دیکھ رہے ہیں، سن نہیں رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو کہا بلال سے کیا بات ہوئی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے پیغمبر چھوڑیے، اے بلال ٹکے ٹکے کی باتیں کر رہا تھا. کہا ابو بکر اتنا سیانہ ہو کے تجھے نہیں پتا کس سے جھگڑا کر کے آئے ہو؟ چھوڑیے ابو سفیان کو، چھوڑیے اگلی بات کو، پہلے جا کے بلال کو راضی کر لو، کیونکہ ان اغضبت بلالا فقط اغضبت رب العرش، اگر بلال ناراض ہو گیا تو عرش کا رب ناراض ہو جائے گا. یہ انعام کب ملا؟ جب کردار بدلا. حضرات پیغام یہی ہے، اگر اپنی زندگی کو دنیا آخرت کے اعتبار سے خوبصورت کرنا چاہتے ہو، اپنا کردار پاک کیجئے، اپنا دل پاک کیجئے، اپنی زبان پاک کیجئے، اپنی نظر پاک کیجئے اور اپنی سوچ کو پاک کیجئے. اور نکلی تو لب اقبال سے ہے، نہ جانیے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل
محفل کا تڑپا بھی گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کون سا جاؤ آسمان بازبان شاہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار لکھے تھے. استاد محترم کا حکم ہے وہ ضرور سنا دیں. جی کہا کہ جاؤ آسمان کے ستاروں سے پوچھو، جاؤ آسمان کے ستاروں سے پوچھو، چاند کے چمکتے نظاروں سے پوچھو، اور سورج کے سلگتے شراروں سے پوچھو، پانی کے بہتے دھاروں سے پوچھو، پرندوں کی اڑتی قطاروں سے پوچھو، اور قرآن کے 30 پاروں سے پوچھو. کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے، نہیں ہے، واللہ نہیں ہے. اور لوگوں اپنے ایمان سے پوچھو، جاؤ سارے جہاں سے پوچھو، ملت کے ایک ایک مسلمان سے پوچھو، دھرتی کے ہر ایک انسان سے پوچھو، اور پوچھو رب کے قرآن سے پوچھو. کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے، نہیں ہے، واللہ نہیں ہے. ایمان سے پوچھو، یقین سے پوچھو، مکان سے پوچھو، مکین سے پوچھو، زمان سے پوچھو، زمین سے پوچھو، حسن سے پوچھو، حسین سے پوچھو، اور پوچھو قرآن مبین سے پوچھو. کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے، نہیں ہے، واللہ نہیں ہے. ہاں خلق سے پوچھو، اخلاق سے پوچھو، ملک سے پوچھو، املاک سے پوچھو، اور دھرتی کی ساری خاک سے پوچھو، اور تاریخ کے سارے اوراق سے پوچھو. ہاں لوگوں پوچھو قرآن پاک سے پوچھو. کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے، نہیں ہے، واللہ نہیں ہے. وآخر دعوانا